میں نے آج جو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے وہ اسلام کا فلسفہ اطاعت، اسلام کا قانونی نظام۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا مضمون اور میری گفتگو آپ کے لیے تھوڑی گاڑی ہو، لیکن آپ تھوڑا ذہن کو حاضر رکھ کر اور میری باتوں کو اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور پروردگار عالم نے چاہا تو ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام ایک اتنا بہترین دین ہے اور ایک ایسا نظام ہے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین، محبوب دین، مقبول دین، پیارا دین، رب تک پہنچانے والا دین اگر کوئی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک وہ اسلام ہے۔ حضرات محترم، میں اسلام کے قوانین کے لحاظ سے آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس دنیا کے اندر اپنی بات کو منوانے کے جو طریقے اس دنیا نے اختیار کیے ہیں، اور حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر آج تک ہم نے اس روئے زمین پر اس دنیا کے اندر جو طریقے دنیا والوں کے درمیان دیکھے ہیں کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے یہ دنیا کتنے طریقے استعمال کرتی ہے، تو اس دنیا کے اندر صرف 3 طریقے ہیں جس کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے کے پیچھے چلتا ہے یا ایک انسان دوسرے کی بات کو مانتا ہے اور اس کی اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ کسی سے ڈرا دھمکا کر اس سے اپنی بات کو منوایا جائے، کسی کو طاقت کے بلبوتے پر مجبور کیا جائے اور اس سے اپنی بات کو منوایا جائے، پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کی غرض کسی سے لگی ہوئی ہو، کسی کا کوئی کام کسی سے اٹکا ہوا ہو، کسی کا کوئی فائدہ کسی سے لگا ہوا ہو، تو اس فائدے اور غرض کی بنیاد پر انسان اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس کی باتوں کو مانتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو سب سے بہترین اور سب سے مؤثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی محبت انسان کے دل کے اندر بیٹھ جائے اور وہ پیار، وہ دل لگی، وہ محبت انسان کو مجبور کرے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ محبوب کے پیچھے پیچھے چلنے پر اس کی محبت انسان کو مجبور کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے نہ جانے حسن ہے یا عشق ہے بس اتنا جانتا ہوں میں، نہ جانے حسن ہے یا عشق ہے بس اتنا جانتا ہوں میں، مجھے کھینچے لیے جاتا ہے کوئی جذب کا، کوئی ایک ایسی چھپی ہوئی چیز ہے جو مجھے کھینچے لیے جا رہی ہے، بس اور مجھے کچھ نہیں پتا ہے کہ میں کیوں کھینچا چلا جا رہا ہوں، بس کوئی ایسی اندرونی چیز ہے جو مجھے کھینچ رہی ہے۔ تو 3 چیزیں انسان جس کی بنیاد پر سامنے والے کی پیروی کرتا ہے، ڈر کی وجہ سے، کسی غرض کی بنیاد پر اٹکی ہوئی ہے سامنے والے سے اس لیے اس کی بات مان رہا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دل اس سے لگ گیا ہے، اس سے پیار ہو گیا ہے، اس سے محبت ہو گئی ہے، اس بنیاد پر انسان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اور یہ جو تیسری چیز ہے یہی سب سے مؤثر چیز ہے، یہی سب سے بہترین طریقہ ہے کسی کو اپنا بنانے کا، کسی کو اپنا پیروکار بنانے کا، اور یہی تیسرا طریقہ وہ ہے کہ جس کو اسلام نے اختیار کیا ہے۔ اس لیے کہ جو 2 طریقے ہیں پہلے کے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کو دیکھا کہ طاقت کے بلبوتے پر اگر کسی نے اپنی بات کو منوانے کی کوشش کی ہے تو جیسے ہی سامنے والے کے پاس بھی اگر طاقت آ جاتی ہے تو اپنی گردن سے غلامی کا پٹا وہ نکال کے پھینک دیتا ہے اور سامنے بغاوت کا علم بلند کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک وہ مجبور تھا، جب تک تمہارے پاس طاقت زیادہ تھی، وہ آپ کی غلامی کر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ تمہارے سامنے سے ہٹ گیا، تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا، تمہاری ڈر کی وجہ سے تمہاری بات کو وہ مان رہا تھا، لیکن جیسے ہی تمہارے سامنے سے وہ ہٹا ہے تو تمہاری غلامی کا پٹا اس نے اپنی گردن سے نکال دیا ہے۔ جن باتوں کو وہ مان رہا تھا اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ آپ نہیں دیکھتے دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک میں بڑے بڑے ہوشیار لوگ قانون بناتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کیا ان قانونوں کو توڑا نہیں جاتا ہے؟ آپ انکم ٹیکس کا ہی قانون اٹھا کر دیکھ لیجئے، تمام ممالک کے اندر یہ قانون پایا جاتا ہے، اور اس قانون کو کوئی توڑنے نہ پائے اس کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں متعین کی جاتی ہیں، بڑی بڑی کمیٹیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو پتہ لگاتے ہیں کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، ضرورت سے زیادہ تو نہیں ہے، اگر بہت زیادہ ہے تو اس کو ٹیکس دینا ضروری ہوگا، اس کے لیے بڑے بڑے محکمے تیار کیے جاتے ہیں، آفیسرز تیار کیے جاتے ہیں، پولیس والے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے محکموں کو تیار کیا گیا تاکہ ٹیکس کی چوری نہ ہونے پائے، لیکن اس کے باوجود پڑھا لکھا طبقہ، سمجھدار طبقہ مجھے بتاؤ کہ ٹیکس کی چوری نہیں کرتا ہے۔ اتنے انتظام، اتنی نگرانی کے باوجود بھی ٹیکس کی چوری ہو جایا کرتی ہے،
لیکن مجھے بتاؤ ایک قانون اسلام کے اندر زکات کا قانون بھی ہے، کوئی آفیسر متعین نہیں کیا گیا ہے، کوئی نگرانی کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے، کوئی پہرے داری کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان وقت آنے پر اپنی زکات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پہرے دار ہو نہ ہو لیکن دل پر اللہ کے رسول کا پہرا بیٹھا ہوا ہے، کوئی پہرے دار ہو نہ ہو اللہ کی محبت کا پہرا، اس کے محبوب کی محبت کا پہرا دل پر لگا ہوا ہے۔ اور انسان کا دل جب کسی کا ہو جایا کرتا ہے تو کسی پہرے دار کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہرے داری کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دل کسی کا ہو جاتا ہے تو انسان اس کے پیچھے پیچھے چلنے پر، اس کی باتوں کو ماننے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اسی لیے اسلام نے اس دل کو سجانے کی اور اس دل کو سنوارنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیشہ جب بھی اسلام کبھی بات کرتا ہے تو پہلے دل سنوارنے کی بات کرتا ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں خبردار، تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور جائے تو پورا انسان سنور جاتا ہے، پورا جسم سنور جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا نظام جسدی بگڑ جاتا ہے، پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، الا وہی القلب، اے لوگوں خبردار، وہ دل ہے، دل۔ اس لیے کہ اگر دل سنور جائے تو آنکھیں سنور جاتی ہیں، اگر انسان کا دل سنور جائے تو زبان سنور جاتی ہے، اگر انسان کا دل سنور جائے تو ہاتھ سنور جاتا ہے، اگر انسان کا دل سنور جائے تو سارا نظام جسدی سمجھ جاتا ہے۔ دل جو گھر خاص تھا نہ بنایا اس کو، دل جو گھر خاص تھا نہ بنایا اس کو، مسجد و دیر کے بنائے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے مسجد بنا لی، سب کچھ بنا لیا۔ اقبال تو کہتا ہے کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بنا سکا۔ اگر یہ انسان کا دل سمجھ جائے، اگر انسان کا دل کنٹرول میں آ جائے تو پھر پوری باڈی کنٹرول میں آ جاتی ہے، پھر انسان کی نگاہیں غلط راستوں پر نہیں جایا کرتی، پھر انسان کے ہاتھ غلط طریقے سے نہیں چلا کرتے، پھر انسان کے پیر غلط جگہوں پر نہیں جایا کرتے، اس لیے کہ دل سنورا ہوا ہے۔ لیکن یہ دل سنورتا کیسے ہے؟ یہ دل سنورتا کیسے ہے؟ تو میرے یار، دل سنورتا ہے عشق رسول سے، دل سنورتا ہے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اور اللہ کے رسول کی محبت جب انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو یہ دل سنور جاتا ہے، اور سارے قانون پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے بتایا جائے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخر کون سی طاقت تھی کہ کفار مکہ کے گلیوں میں انہیں گھسیٹا کرتے تھے، پتھریلی زمین پر ان کے گردن میں رسی ڈال کر پتھریلی زمین پر گھسیٹا کرتے تھے، بڑے بڑے وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھا کرتے تھے، پتھر کے وزن سے زبان باہر آ جایا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی بلال کو کوئی کلمہ ادا کرنے کا موقع ملتا تھا تو بلال اپنی زبان سے کہتے تھے، اللہ احد اللہ احد محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، محمد اس کے رسول ہے۔ یہ حضرت یاسر ہوں یا ان کی ماں ہوں یا یاسر کی والدہ گرامی ہوں، یہ صحابہ کرام ہیں، ان کو اتنا ستایا جاتا ہے، تڑپایا جاتا ہے، مالوں کا نقصان کیا گیا، اولاد کو ستایا گیا۔ حضرت سمیہ کو جو ایک عورت ہے، اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی نے شہادت دی ہے اور اپنے خون سے اسلام کے درخت کو سینچا ہے وہ حضرت سمیہ ہے، ایک خاتون ہے اسلام کی، لیکن اتنی پریشانیوں کے باوجود صحابہ کرام کے قدموں میں پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی ہے، وہ اسلام کے قانون کو دل سے لگائے ہوئے ہیں۔ مجھے بتایا جائے وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ طاقت صرف عشق رسول کی طاقت ہے، وہ طاقت صرف رسول اللہ سے پیار کی طاقت ہے، رسول اللہ سے محبت کی طاقت ہے۔ اور انسان کے دل میں جب محبت بیٹھ جایا کرتی ہے، دل جب کسی کا ہو جایا کرتا ہے تو پھر انسان کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ جس کو دل دے بیٹھا ہے اس کی باتوں کو ماننے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے۔